بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، کل کے سبق میں ہم نے اسم کے اعراب کو پڑھا کہ اسم کے اعراب تین ہیں: رفع، نصب اور جر۔ پھر اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں تھیں ان میں سے ہم نے 3 قسموں کو پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھی، پانچویں اور چھٹی قسم پڑھیں گے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ چہارم جمع مؤنث سالم، چوتھی ہے جمع مؤنث سالم۔ رفعش بضمہ باشد و نصب و جر بکسرہ، یعنی اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر کسرے کے ساتھ ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ۔ مثال بیان کر رہے ہیں: ہن مسلمات و رأیت مسلمات و مررت بمسلمات۔ ہن مسلمات، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں، و رأیت مسلمات، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا، و مررت بمسلمات، اور میں مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا رفعش بضمہ باشد، یعنی اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہوگا۔ تو اسے آسان لفظوں میں ایسے سمجھو کہ جب یہ خبر واقع ہو یا مبتدا واقع ہو یا فاعل واقع ہو تو ضمہ آئے گا، اور جب مفعول بنے یا اس سے پہلے حرف جر داخل ہو جائے تو اس جمع مؤنث سالم پر کسرہ آئے گا۔ جیسے کہ یہاں مثال میں ہن مسلماتن، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں، تو مسلماتن یہاں پر خبر واقع ہے۔ تو خبر واقع ہو یا مبتدا واقع ہو یا فاعل واقع ہو یا نائب فاعل واقع ہو تو یہ حالت رفع ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع ہوتی ہے۔ اور حالت رفع میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ضمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہن مسلماتن میں مسلماتن یہ حالت رفع ہے۔ حالت رفع سے اعتبار سے یہاں پر یہ خبر واقع ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ ورأیت مسلمات و مررت بمسلمات، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا اور میں مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا۔ اس کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ صاحب حالت نصبی ہے اور حالت جری ہے؟ حالانکہ حالت نصبی و جری میں اعراب ایک ہوتا ہے، تو ہم عامل کے اعتبار سے سمجھیں گے۔ اگر عامل ناصب ہے، نصب دینے والا کوئی عامل ہے تو یہ حالت نصبی ہوگی، اور اگر اس جمع مؤنث سالم سے پہلے حرف جر ہے یا جمع مؤنث سالم یہ مضاف الیہ واقع ہے تو ایسی صورت میں یہ حالت جری ہوگی۔ بہرحال آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ فنجم غیر منصرف، پانچویں قسم ہے غیر منصرف۔ اب غیر منصرف بتا رہے ہیں کسے بولتے ہیں؟ وآ اسمیست کہ دو سبب از اسباب منع صرف درو باشد، اور وہ اسم ہے کہ دو سبب از اسباب منع صرف کے اسباب میں سے، یعنی غیر منصرف کے اسباب میں سے درو باشد اس میں ہوں، یعنی دو سبب غیر منصرف کے اسباب میں سے اس میں ہوں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیر منصرف بولتے ہیں۔ وہ اسباب منع صرف 9 است، وہ اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ 9 است۔ کتنے؟ 9 ہیں۔ بیان کر رہے ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ ان کی تعریف بڑی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اب ہمیں اتنا سمجھنا ہے یہاں پر کہ صاحب غیر منصرف کے اسباب 9 ہیں، اس میں سے ایک عدل ہے، دوسرا وصف ہے، تیسرا تانیث، اور چوتھا معرفہ، پانچواں عجمہ، چھٹا جمع، ساتواں ترکیب، اور آٹھواں وزن فعل، نواں الف نون زائدتان۔ اب یہاں پر ان کی مثالیں بیان کر رہے ہیں، بعد میں اعراب بیان کر رہے ہیں۔ عمر، چوں عمر، جیسے کہ عمر، تو عمر یہ کس کی مثال ہے؟ عدل کی۔ احمر یہ کس کی مثال ہے؟ وصف کی۔ طلحہ یہ مثال کس کی ہے؟ تانیث کی۔ زینب یہ مثال ہے معرفہ کی۔ ابراہیم یہ مثال ہے عجمہ کی۔ مساجد یہ مثال ہے جمع کی۔ اور معدی کا ربو یہ مثال ہے ترکیب کی۔ اور احمدو یہ مثال ہے وزن فعل کی۔ اور الف نون
وہ عمران یہ مثال ہے الف نون زائدتان کی، لیکن یہاں پر دو سبب کا پائے جانا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دو سبب کیسے ہیں۔ تو عمر کے اندر دو سبب ہیں، ایک عمر ہے عدل اور دوسرا ہے، ایک سبب ہے عدل اور دوسرا ہے علم۔ عمر میں ایک وزن ہے وصف اور دوسرا ہے وزن فعل۔ طلحہ میں ایک سبب ہے تانیث اور دوسرا ہے علم۔ زینب میں بھی ایک سبب ہے تانیث اور دوسرا ہے علم۔ ابراہیم اس میں ایک سبب ہے عجمہ اور دوسرا ہے علم۔ مساجد میں ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، کیونکہ مساجد یہ جمع منتہی الجموع ہے، اور جمع منتہی الجموع یہ ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ معادی کا ربو اس میں ترکیب ہے اور وزن فعل وہ علم ہے۔ اور کیا بولتے ہیں، احمد میں وزن فعل ہے اور علم ہے۔ عمران میں الف نون زائدتان ہے اور علم ہے۔ اب ان کا اعراب کیا ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ رفعش بضمہ باشد و نصب و اجر بفتح، اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہوگا، وہ نصب و اجر و فتح، اور نصب و اجر فتح کے ساتھ ہوگا۔ مطلب یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوگا، یعنی جب فاعل بنے، مبتدا بنے، خبر واقع ہو تو ایسی صورت میں ضمہ آئے گا، اور جب مفعول بنے یا حرف جر داخل ہو یعنی حالت نصبی و جری تو اس پر کیا آئے گا، فتح آئے گا۔ بیان کر رہے ہیں چوں جاء عمر و رأیت عمرا ومرت بعمرا، جیسے جاء عمر و رأیت عمرا ومرت بعمرا۔ جاء عمر، عمر آیا، ورأیت عمرا، میں نے عمر کو دیکھا، ومرت بعمرا، میں عمر کے پاس سے گزرا۔ یہاں پر اتنا دیکھنا ہے کہ حالت جری میں یعنی غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ و تنوین نہیں آتی ہے، اس لیے حالت جری میں یعنی ومرت بعمرا میں عمر سے پہلے بحرف جر داخل ہے، کسرہ آنا چاہیے تھا لیکن کسرہ نہ آ کر کے فتح آیا۔ کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ و تنوین نہیں آتی ہے۔ غیر منصرف پر کسرہ و تنوین اس لیے نہیں آتی ہے کہ غیر منصرف کو فعل سے مشابہت ہوتی ہے، جس طرح فعل پر کسرہ و تنوین نہیں آتا ہے اسی طرح غیر منصرف پر بھی کسرہ و تنوین نہیں آئے گا۔ آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، ششم اسماء ستہ مکبرہ، یعنی چھٹی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ، یعنی اس میں متمکن میں جو شامل ہوں گے وہ اسماء ستہ مکبرہ بھی ہوں گے، جس کو چھٹی قسم میں شمار کیا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا مطلب یعنی اسماء ستہ 6 اسم، مکبرہ یعنی جس وقت ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو۔ وقتے کے مضاف باشند، جس وقت کے مضاف ہوں گے بغیر یا متکلم، کدھر؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یعنی جس وقت یہ مضاف ہوں گے یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یا متکلم کی طرف نہ ہو بلکہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہو، حالانکہ ضمیر غائب کی طرف مضاف ہو یا ضمیر خطاب کی طرف مضاف ہو لیکن ضمیر متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، کیونکہ ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس میں اعراب جو ہوگا وہ تقدیری ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے قید لگائی کہ مضاف ہوں بغیر یا متکلم کے علاوہ کی طرف، چوں ابن واخن وہمن وہنن وفمن وذو مال۔ ابن کا معنی آتا ہے باپ، اخن بھائی، ہمن دیور، ہنن شرمگاہ، فمن معنی منہ، ذو مال معنی آتا مال والا۔ ذو کے بارے میں ایک قاعدہ سمجھ لیجئے کہ ذو جو مضاف ہوتا ہے وہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ ذو اس میں جنس کی طرف مضاف ہو کر کے اپنی ما قبل کی یہ صفت واقع ہوتا ہے، یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا ہے۔ رفع شاہ بواو باشد، اب ان کا اعراب بیان کر رہے ہیں، یعنی ان 6 اسماء کا یعنی اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیا ہوتا ہے جس وقت کے یہ مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف، اس کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے۔ رفع شاہ بواو باشد، ان کا رفع واو کے ساتھ ہوگا، وہ نصب بالف، اور نصب الف کے ساتھ ہوگا، وجر بایا، اور جر یا کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت رفع میں یعنی جب فاعل بنے، نائب فاعل واقع ہو یا مبتدا واقع ہو یا خبر واقع ہو تو واو آئے گا، اور جب یہ مفعول واقع ہو تو الف آئے گا،
اور جب حرف جر اس سے پہلے داخل ہو جائے، حرف جر آ جائے اس پر، تو یا کے ساتھ اس کا اعراب ہوگا. اسی کو بیان کر رہے ہیں. رفع شاہ بواو واشد، ان کا رفع واو کے ساتھ ہوگا. وہ نصب بالف، اور نصب الف کے ساتھ ہوگا. وہ جر بیا، اور جر کس کے ساتھ ہوگا؟ یا کے ساتھ ہوگا. جیسے جا ابو کا ورائت ابا کا و مرتو بی ابی کا، تیرا باپ آیا، ورائت ابا کا میں نے تیرے باپ کو دیکھا، وہ مرتو بی ابی کا میں تیرے باپ کے پاس سے گزرا. اسماء ستہ مکبرہ میں جو اعراب ہے، اعراب بالحروف ہے. اب تلک جو ہم نے جو اوپر قسمیں پڑھی ہیں، جو 5 قسمیں پڑھی ہیں، ان 5 قسموں میں اعراب بالحرکت تھا. کیونکہ اعراب کی 2 قسمیں ہوتی ہے، اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف. اعراب بالحرکت میں آتا ہے ضمہ فتح کسرہ، اور اعراب بالحروف میں آتا ہے الف واو یا. تو چھٹی قسم میں اور نیچے جو قسمیں آئیں گی، ان قسموں میں جو اعراب آ رہا ہے وہ اعراب بالحروف، اور اوپر جو قسمیں پڑھی تھیں ان میں اعراب بالحرکت. اس لیے یہاں پر جا ابو کا ورائت ابا کا ومرتو بھی ابی کا، واو بھی آ گیا حالت رفی میں، رائت ابا کا حالت نصبی میں الف آ گیا، ومرتو بھی ابی کا میں یا آ گئی، کیونکہ یہ اعراب بالحروف ہے.